نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت، اور پہلی شرط جو طہارت تھی اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، جس نے دیکھنا ہو تو وہ وہاں پر دیکھ لے۔ دوسری شرط نماز کی وہ ستر عورت ہے۔ ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا یا شرمگاہ کا چھپانا۔ مرد کے لیے احکام یہ ہیں کہ وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اس حصے کا چھپانا مرد کے لیے فرض ہے۔ ناف کے نیچے، ناف اس میں شامل نہیں ہے، گھٹنا شامل ہے۔ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اس کا چھپانا فرض ہے۔ یہی بات یاد رکھیں، میں آپ کو صرف فرض بتا رہا ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قمیض اتار کر نماز پڑھنا شروع کر دیں یا پاجامہ پہن کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ مقصد صرف فرض بتانا ہے کہ یہ شرط جو ہے کم از کم اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کم از کم اتنا کپڑا ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اس حصے کو چھپا سکتا ہے مرد، تو اس کے لیے چھپانا فرض ہے، اور وہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ ابتدائی اسلام میں کپڑے کی بہت زیادہ کمی تھی، اور ایک ہی کپڑے کے اندر جو ہے وہ زندگی گزارا کرتے تھے، میاں بیوی بھی، اس طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے احکام بیان فرمائے ہیں۔ تو ستر عورت شرمگاہ کا چھپانا مرد کے لیے یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس کا چھپانا مرد کے لیے فرض ہے، شرط ہے۔ شرط سے سمجھ لیں یا فرض سمجھ لیں۔ اور عورت کے لیے پورے جسم کا چھپانا شرط ہے، سوائے چہرہ سامنے کھلا رکھ سکتی ہے، ہاتھ کی ہتھیلیاں اور 2 پاؤں ٹخنے سے نیچے، یہ 5 اعضاء وہ کھلے رکھے گی، باقی پورے کا پورا جسم چھپانا اس کے لیے شرط ہے۔ حتیٰ کہ وہ جو لٹکتے عورت کے بال ہیں ان کا چھپانا بھی فرض ہے، اور ایسے موٹے کپڑے کے ساتھ چھپائے کہ جس میں اس میں بالوں کی سیاہی دور سے یا باہر سے کپڑے کے اوپر سے نظر نہ آئے۔ اگر اس نے باریک دوپٹہ، جیسے کہ آج کل رواج آ گیا، اگر اس طرح کا دوپٹہ اس نے پہن کر نماز پڑھی تو اس کی سرے سے نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر اس نے ہاف بازو والے کپڑے پہن کر نماز پڑھی تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ کلائی تک، یہاں تک چھپانا فرض ہے۔ ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی حرج ہے، چھپانے میں حرج ہے۔ اور علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ پاؤں کا تلوا بھی چھپائے، لیکن اس کے اندر حرج کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے رخصت مل جاتی ہے۔ تو عورت کے لیے 5 اعضاء کھلے رکھ سکتی ہے، چہرہ، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں ٹخنوں کے نیچے، ٹخنے تک چھپانا شرط ہے۔ تو ایسے باریک کپڑے جس میں جسم کی حیت نظر آئے، اور ایسے چست کپڑے جس میں جسم کی کیفیت نظر آئے، اعضاء الگ الگ، وہ بالکل جیسے کپڑا پہنے نہ پہنے ایک برابر ہوتے ہیں، تو اس طرح کے کپڑوں کے اندر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور لونڈیوں کا ہمارے ہاں کیونکہ تصور ختم ہو گیا ہے غلام اور لونڈیوں کا، شریعت مطہرہ نے ان کے لیے بھی احکام بیان فرمائے تھے۔ بہرحال اب جو موجود ہیں مسلمان، یہ سب کے سب جو ہے وہ فقہی طور پر آزاد ہیں، کسی کے غلام نہیں ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ مرد ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اس کو اتنی مقدار کا حصہ چھپانا اس کے لیے فرض ہے، اور عورت کے لیے سوائے 5 اعضاء کے پورے جسم کو چھپانا فرض ہے۔ اس طرح اس کی ستر عورت کا حکم مکمل ہو جائے گا۔ لیکن مستحب اور سنت یہ ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، یعنی کہ جس کے پاس کپڑا اچھا ہے وہ اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء نے فرمایا ہے کہ جو مساجد کے اندر جو ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں، جو پلاسٹک کی ٹوپیاں ہوتی ہیں یا کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، یا باقی دیگر ایسی استعمالی ٹوپیاں جو ہر ایک شخص آتا ہے اس کو پہن لیتا ہے، یا وضو بھی کا پانی سے بھی صاف کر لیتا ہے، چہرہ بھی پھر اس کے اوپر سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھ لیتا ہے، اس طرح کی ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ وہ ٹوپیاں ہیں جن کو پہن کر مسجد سے باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ لوگ عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، گھر پہن کر نہیں جاتے، اور شادی بیاہ میں نہیں جاتے، کسی بڑی شخصیت سے ملاقات کے لیے نہیں جاتے۔ تو جب عوامی اور دنیا کے لوگوں سے ملاقات کے لیے وہ ٹوپی پہن کر نہیں جاتے تو اللہ کی بارگاہ اس سے کئی لاکھوں کیا کروڑوں اربوں حصے بڑھ کر وہ بارگاہ ہے، اس لیے اس کی بارگاہ میں بھی اعلیٰ
اور اچھا کپڑا اور اچھا لباس پہن کر نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے زینت اختیار کرو۔ تو یہ کپڑے پہننا منع ہے۔ تو کیونکہ بات چلی تھی لباس کی، ستر چھپانے کی، تو ستر چھپانے سے مراد مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کے لیے پورے جسم کا چھپانا شرط ہے۔ دوسری شرط کے ضروری مسائل جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوئے۔ مزید مسائل بہت سارے ہیں، امید ہے جو بات سمجھانا میں چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔